फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। आज हमने जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर की न्यू बुक इंग्लिश का, वो था द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द वर्ल्ड लाइक व्हेन हज़रत मोहम्मद वाज बोर्न एंड हाउ डिड हिज टीचिंग चेंज सोसाइटी। सवाल की क्या है, सवाल क्या है कि जब हज़रत मोहम्मद पैदा हुए थे तब दुनिया कैसी थी और उन्होंने कैसे इस दुनिया को बदला। आंसर, द होल वर्ल्ड वाज wrapped in slumber of ignorance, savagery, idolatry and ignorance ruled the day. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम brought the light of faith and knowledge. He supported the oppressed with his kindness and strong character. जब हज़रत मोहम्मद पैदा हुए तो जो सारी दुनिया थी wrapped, लिपटी हुई थी, सोई हुई थी जहालत के अंधेरों में, जुल्म तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और बुतपरस्ती आम थी। हज़रत मोहम्मद ने ईमान की रोशनी लाई और गरीबों की मदद करने का फ़ैसला किया, अपने जो है ना अच्छे करैक्टर से, अपने रहम और मेहरबानी की शफ़क़त से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु बॉट अप हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद की परवरिश किसने की आफ्टर हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस हिम। जब उनके जो हज़रत मोहम्मद के वालिदैन इंतकाल फरमा गए थे तो आप सल्लम की परवरिश किसने की। हिज ग्रैंडफादर हज़रत अबू मुतलिब उनके दादा अबू ने उनकी की, एंड आफ्टर हिम और उनके गुजरने के बाद हिज अंकल हज़रत अबू तालिब हैड बॉट हिम अप आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। तो फिर उनके चचा जो थे हज़रत अबू तालिब, उन्होंने नबी पाक की परवरिश की। दे बॉट हिम अप विद लव, केयर एंड अटेंशन, शेपिंग हिज स्ट्रॉन्ग करैक्टर। उन्होंने नबी पाक के साथ बहुत ही शफ़क़त वाला रवैया रखा, उनको मेहरबानी से, उनको बड़ी तवज्जो दे के उन्होंने परवरिश की। दे ट्रीटेड हिम लाइक देयर ओन सोल। उन्हें ऐसे परवरिश करते थे नबी पाक की जैसे कि उनके अपने बेटे। बात हिज पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस्ड हिम पॉजिटिवली। ये सारी खसूसियात नबी पाक को एक अच्छा इंसान बनाने में भी किरदार अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है। थर्ड क्वेश्चन है, what role did हज़रत खदीजा play in the life of हज़रत मोहम्मद and the early days of Islam। हज़रत खदीजा ने नबी पाक की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया है इस्लाम से पहले। मान से इसका, हज़रत खदीजा वाज द फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत खदीजा इस्लाम की पहली खतून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अरब की पहली खतून थी। ही सपोर्टेड हज़रत मोहम्मद इमोशनली एंड फाइनेंशियली। उन्होंने नबी पाक को जज्बाती तौर पर और रूहानी तौर पर, दोनों तौर पर सपोर्ट किया, उनका सहारा दिया। शी वाज अ लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग करैक्टर। वो एक मजबूत किरदार की, अच्छे किरदार की खातून थी। शी स्ट्रेंथेंड इस्लाम विद हर पावर ऑफ करैक्टर एंड लव। उन्होंने इस्लाम को बढ़ाया अपने मोहब्बत और शफ़क़त से और अपने जो है उनके पास मालदार होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, what was the significance of the first revelation in the cave of Hira and how did it shape Islam। जो पहली वही थी उसकी अहमियत क्या थी जब नबी पाक गारे हिरा में थे, और उस वही ने किस तरह इस्लाम को बनाने में किरदार अदा कि इस्लाम की जो है इस्लाम के लोगों को, मुसलमानों को जमा करने में क्या किरदार अदा किया। द फर्स्ट रेवलेशन मार्क द स्टार्ट ऑफ इस्लाम। इसने इस्लाम की बतौर शुरुआत निशानदही की। इट मार्क द कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम नॉन बिलीफ टू तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह। It brought a new change in religious, socio-political and economic affairs। इसने ये जो वही थी, इसने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की, मुकम्मल तब्दीली की, काफिरों को मुसलमान बनाने में, तौहीद पर कायम करने में, अल्लाह की वहदानियत पर कायम करने में, और इसने इस्लाम दुनिया में, इस अरब के लोगों में एक समाजी, सियासी और माशी सब मामलों में अच्छा किरदार अदा किया इस वही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, How did the Makkah leaders react to Islam and what challenge did early Muslim face। नबी जो इस क्वेश्चन क्या है कि मक्का के जो थे बड़े बड़े लीडर, सियासतदान, उन्होंने इस्लाम के साथ कैसा रवैया किया था और उन मुसलमानों को इसके मुकाबले में क्या जो है मुश्किलें फेस करनी पड़ी।
اسلام چیلنج دا لیڈرشپ آف مکہ. اسلام نے مکہ کے جو تھے سرداروں کو للکارا in every field, ہر شعبے میں. The Quraysh who once held highest esteem for رسول اللہ turned into his fiercest enemies. وہ قریش جو نبی پاک کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ نبی کریم کے بدترین دشمنوں میں تبدیل ہو گئے. They started persecuting Islam. The early Muslim, انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا. They also tried to pressurize رسول اللہ ٹو اسٹاپ دا پریچنگ. اور انہوں نے نبی پاک پر بھی پریشر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے. کویشچن نمبر 6 کیا ہے؟ وائی واز دا ہجرا ٹو مدینہ امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ ڈڈ اٹ چینج دا اسلامک ہسٹری. مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت جو تھی کیوں ضروری تھی اینڈ اس نے اسلامی تاریخ کو کس طرح تبدیل کیا. آفٹر دا پرسیکیوشنز آن ارلی مسلم ہجرا واز آرڈرڈ بائی اللہ. جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد بڑھنا شروع ہو گیا تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. رسول اللہ migrated from مکہ ٹو مدینہ with his followers. نبی پاک نے ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ. They found a welcoming environment for Islam in مدینہ. جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے اسلامی جو تھے اسلام کے جو مسلم ہو گئے ہوئے تھے ان کو اچھے سے ان کا ویلکم کیا. اسلامک کیلنڈر واز اسٹارٹڈ اینڈ مدینہ واز چینج انٹو اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ. جو اسلامی کیلنڈر تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا اور جو مکہ بنا میثاق مدینہ مکہ میں ہوا تھا تو مکہ ایک میثاقی ریاست بن گیا. آفٹر دس پیسفل فلورشمنٹ آف اسلام دا میسج آف اسلام واز آلسو سینڈ ٹو فوریجن لینڈ. جب پورا مدینہ جب وہ اسلام پورے مدینے نے قبول کر لیا تو پھر نبی پاک نے باہر کے ممالک میں مصر، شام، عراق میں بھی اسلام کا پیغام بھیجنا شروع کر دیا. کویشچن نمبر 7 دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شو جسٹس اینڈ فارگیونیس آن ہز ریٹرن ٹو مکہ. جب حضرت محمد نے کس طرح اپنی معافی کا اعلان کیا، اپنی انصاف کاری کو دکھایا جب وہ مکہ واپس آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم showed justice and forgiveness on his return to Makkah by declaring amnesty. He forgave his fiercest enemies who troubled him personally. He showed kindness and forgiveness instead of taking revenge. حضرت محمد نے جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جب وہ واپس آئے تھے مکہ میں تو انہوں نے بڑی ہی اپنا جو ہے انصاف کاری کا اور معافی والا رویہ دکھایا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ ان کو بھی ہی forgave his fiercest enemies who troubled him personally. ان کو بھی جنہوں نے ذاتی طور پر انہیں تکلیف پہنچائی. He showed یہ جو لاسٹ میں لائن ہے کہ انہوں نے جو ہے مہربانی اور شفقت والا رویہ دکھایا بجائے یہ کہ وہ ان سے بدلہ لیتے. کویشچن نمبر 8 ہے. امید کرتے ہیں ابھی تک آپ کو صحیح سمجھ آ رہا ہے کیونکہ میں نے بڑے ہی نا ایزی ورڈز لے کے تو آنسر ٹائپ کیے ہوئے ہیں اور میں آپ کو اس کے بعد ان کی جو ہے ٹرانسلیشن بھی بتا رہی ہوں. 8 کیا ہے کویشچن؟ واٹ وار دا کی میسج آف دی فائنل سرمن اینڈ وائی آر دے اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے. آج کے دور میں جو نبی پاک کے جو زندگی کے اچھے الفاظ ہیں وہ کون سے اور وہ ہماری آج کی زندگی میں کیا کردار ادا کریں. دا امپورٹنٹ میسج آف دی فائنل سرمن واز ایکویلٹی، جسٹس، human rights, brotherhood and kindness. These qualities are still relevant today because these are the essential part of every society. جو فائنل سرمن جو آخری خطبے کے نبی پاک کے الفاظ تھے وہ کیا تھے کہ ایکویلٹی، جسٹس، انصاف، ہیومن رائٹس، انسانی تحفظ، انسانی حقوق، بردرہڈ، بھائی چارہ، کائنڈنس، شفقت، مہربانی. یعنی کہ جو بھی ہم نے اس کہانی میں مین تھیم ہم کہہ لیتے ہیں وہ لے کے ہم نے شیئر کیے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کی زندگی میں بڑی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ہمارے ہر شعبے میں. کویشچن نمبر 9 ہے. Why did the Quraysh of Makkah persecute Muslims?
قریش کے جو قریشی قبیلے کے جو کافر تھے وہ مسلمانوں پر کیوں ظلم و تشدد کرتے تھے؟ قریش آف دی مکہ started persecuting Muslims because they saw Islam as a threat to their old traditions, leadership and idol. قریش مسلمانوں پر اس لیے ظلم و ستم کر رہے تھے کیونکہ انہیں کیا دکھائی دے رہا تھا کہ ان کی جو پرانی ہے، ان کے آباء و اجداد کا جو عقیدہ ہے، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ابیلٹیز ہیں، وہ بت پرستی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو دا فیتھ آف دیئر فور فادرز. اور وہ ایسا نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ اپنے جو ان کے آباء و اجداد کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. 10 ہے What was the effect of winning the battle of Badr on Muslim؟ یعنی کہ بدر کی جو فتح تھی، غزوہ بدر کی فتح کا جو اثر تھا مسلمانوں پر کیا ہوا؟ Winning the battle of Badr gave the Muslims a new hope. غزوہ بدر کی جو فتح تھی اس نے مسلمانوں کو نئی امید دی. It strengthened their belief. اس نے مسلمانوں کے عقیدوں کو مضبوط بنایا. They come to know that Allah's help is with him. اس غزوے میں چونکہ اللہ نے ان کی غیبی مدد کی تھی تو یہ غزوہ ان کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ملنے پر ایک ان کا مضبوط عقیدہ بن گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے. Question number 11 ہے What is the significance of ہجرہ and what change did it bring؟ جو تھی ہجرت تھی اس کی اہمیت کیا تھی اور اس نے کس طرح ایک نئی تبدیلی لائی مسلمانوں میں یا مدینہ میں؟ یا دیکھتے ہیں. ہجرہ ٹو مدینہ از significant as it allowed Islam to grow stronger and spread wider. It made Muslims a strong nation. It created the first Islamic constitutional state. It enabled the Muslims to preach freely. جو ہجرہ ٹو مدینہ تھا، یہ جو ہجرت تھی یہ بڑی اہم تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ اسلام کو تیزی سے بڑھا سکیں، اسلام کو مضبوط بنا سکیں، اور اس نے مسلمانوں کو ایک نئی ہوپ دی، ایک نئی قوم بنائی. یہ پہلی جو اسلامی ریاست بنی میثاق مدینہ. اور یہ جو مسلمانوں کو یہ جو پہلی ہجرت مدینہ تھا، ہجرت مدینہ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ مکمل طور پر آزاد طریقے سے کرنے کے لیے بڑی اہم تھی. کویشچن نمبر 12 ہے What was the first revelation from Allah؟ یہ نا میں نے رائٹ نہیں کیا کیونکہ یہ اس کے اوپر رائٹ تھا، یہ جو ہمارے نوٹس تھے نا اسی کے اوپر یہ رائٹ تھا. ریڈ ان دا نیم آف thy Lord. یہ دیکھیں ادھر سے آپ کر لینا. دا ریولیشن ہے نا، آپ نے لکھنا ہے دا فرسٹ ریولیشن واز read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read and thy Lord is most bountiful who taught the use of pen, taught man that which he knew not. اس کی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن بتائی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھرے سے انسان کو پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا اور وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ جو کویشچن ہے دیکھیے یہی ہے نا میں آنسر، یہی میں کویشچن ہے کہ فرسٹ ریولیشن میں اللہ کی طرف سے کیا پیغام تھا پہلی وحی میں. یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، ہر بار پیپر میں آتا ہے. آپ نے اس کو بتایا کہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن. کویشچن نمبر 13 ہے واٹ لیسن ڈو یو لرن آفٹر ریڈنگ دس لیسن؟ پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا لیسن، ہمیں کیا سبق ملا؟ After reading this lesson, we come to know that the life of حضرت محمد is role model for us. یہ کہانی پڑھنے کے بعد، یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم یہ جان چکے ہیں کہ جو نبی پاک کی لائف ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. He taught us how to be just and kind towards others. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہمدردی اور شفقت اور انصاف پسندی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. We also learned that how to face the difficulties with patience and to grow a peaceful society. اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ہم اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کریں جس طرح نبی پاک نے کیا تھا کافروں کا مقابلہ، اور اس اپنی جو معاشرے کو کس طرح پورا امن بنا سکیں. امید کرتی ہوں آپ کو سارے کویشچن صحیح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. میں نے بڑی ایزی ورڈنگ استعمال کی تھی. تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. فی امان اللہ، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اوکے، اللہ حافظ.